آئیے، جیسا کہ آج عشاء ربانی ہے تو اس سنڈے سروس کی عبادت میں ہم پہلا کرنتھیوں اس کا باب نمبر 11 ہے اور اس کی جو آیت نمبر ہے 28 سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے۔ خداوند خدا آج کے کلام کے وسیلہ خدا ہم سب کو برکت دے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ عشاء ربانی ہو، میں آپ کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ عشاء ربانی میں شریک نہیں ہوتے۔ کیا نہیں ہوتے؟ روحانی بھی ہیں ان میں اور جسمانی بھی ہیں۔ بے شک یہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ پس آدمی لکھا ہے اپنے آپ کو آزما لے، اور صاف لکھا ہے کہ اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، ٹھیک ہے، جو خداوند کی میز پر ہے۔ اچھا، تو آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، لکھا ہے کہ وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ کیا کرے گا؟ کیا پائے گا؟ اچھا، پہچاننا مطلب کہ ہم اس کو، اس کے بدن کو اور اس کا جو ہے خون ہے، جب ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں تو اس کو جب لیتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ سزا۔ کیا پاتے ہیں؟ سزا پاتے ہیں۔ اچھا، اس سے مراد پتہ کیا؟ بہت سارے لوگ بپتسمہ جب لیتے ہیں نا، ایمان لا کر توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں تو نجات پا جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کے بعد خدا کے ساتھ نہیں چلتے۔ کیا؟ خدا کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو اس صورت میں جب نہیں چلتے تو ہوتا کیا ہے کہ جب عشاء ربانی ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جب شریک ہوتے ہیں تو اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ چونکہ وہ اس کے بدن کو پہچانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ خداوند کا بدن پاک ہے، اس کا لہو جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یاد رہے کہ یہ وہ اس کے اندر جا سکتا ہے یا اس کے اندر ہوگا جو اس کا برگزیدہ بھی کیا ہوگا؟ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی پاک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی پاک ہوگا۔ تو اگر وہ ناپاک ہوا، کیا ہوگا؟ ناپاک ہوا تو اس صورت میں وہ سزا پا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے، یاد رہے کہ خداوند نے ہمیں، اگر ہم سے کوئی غلطی، ہم سے کوئی خطا، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کا بھی ہمیں حل بتایا۔ کیا کیا؟ حل بتایا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب داؤد نے ہتی اوریا کی بیوی بیتسبا کو، ٹھیک ہے، لیا، اس کے ساتھ زبردستی کی، زنا کیا، گناہ کیا، خطا کی، بدی کی، تو اس نے کیا کیا؟ اس کا بدن ناپاک ہو چکا تھا۔ کیا ہو چکا تھا؟ ناپاک۔ تو کیا اس نے؟ پورا ہفتہ بغیر کھائے پیے رہا اور معافی مانگتا رہا، جو اس سے خطا، جو اس سے گناہ، جو اس سے بدی ہو گئی تھی، اس کے لیے یہ معافی مانگتا رہا۔ تو خداوند نے اسے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب عشاء ربانی ہوتی ہے تو آپ پاک بن کر آیا کرو خدا کے حضور۔ کیا؟ گھر سے دعا کر کے نکلا کرو، ٹھیک ہے، اور خدا سے کہا کرو کہ خداوند خدا، اگر کوئی غلطی، خطا، گناہ ہو گیا ہے تو مجھے کیا کرنا؟ معاف فرمانا، میری خطا، میری بدی، میرا گناہ جو ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنا؟ معاف فرمانا، میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے باطن میں از سرے نو مستقیم روح ڈال، مطلب نئی روح ڈال، میرا دل پاک کر، میرے ہونٹوں کو کھول دے تاکہ میرے منہ سے تیری
ستائش نکلے. ٹھیک ہے, تو یاد رہے کہ اگر آپ دعا نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں آپ سزا پائیں گے. کیا کریں گے؟ سزا پائیں گے. اور سزا کون کون سی ہے یہ بھی سن لیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, لکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور, کیا کمزور ہو گئے ہیں اور بیمار ہیں. نمبر 2 پر کیا ہیں؟ اور نمبر 3 پر بوجھ سے سو بھی گئے ہیں, مطلب مر گئے ہیں. کیا ہو گئے؟ مر گئے. ٹھیک ہے, سو گئے. تو اس لیے یاد رہے کہ آپ کے پاس جب بھی آپ سے غلطی خطا گناہ ہو تو اس کے لیے اگر آپ پاک ہونا چاہتے ہو نا, تو اس کا آپ کو کلیہ ایک اور بتاتا ہوں. پہلا یوحنا باب نمبر 2 آیت نمبر 1 آیت نمبر 2, اس پہ لکھا ہے کہ اے میرے بچوں تم میں سے کوئی گناہ نہ کرے. کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے, پہلے نمبر پہ گناہ کرو ہی نہ. ٹھیک ہے, لیکن اگر گناہ ہو جائے, بشر ہے نا, غلطی کرتا ہے, خطا کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. یاد رہے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک غلطی خطا گناہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لکھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو باپ کے پاس, کس کے پاس؟ باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راست باپ. لیکن وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ نہ کہ صرف ہمارے ہی بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. تو اس لیے یسوع جب اس دنیا سے صعود فرما گیا, ٹھیک ہے, آسمان پر اٹھایا گیا, ٹھیک ہے, صعود فرما گیا, اور جب باپ کے پاس گیا تو وہاں پر تخت پر باپ کے دہنے آ جا بیٹھا. اور اب اس کے بیٹھنے کا مقصد مطلب پتہ کیا تھا؟ کہ وہ ہماری کیا کرے؟ شفاعت کرے. ٹھیک ہے, تو یسوع ہی تو ہے جس نے آ کر ہمیں گناہوں سے کیا دی ہے؟ نجات دی ہے. کیا دی ہے؟ اچھا کیسی بات ہے, خداوند کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو گناہ نہیں کرنا چاہتے, ہاں یہ, لیکن کون گناہ کروا رہا ہے؟ ابلیس کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, خواہشیں ہیں. تو اس کے لیے خدا کے حضور جھکیں, خدا سے طاقت قوت مانگے کہ آپ دشمن پر غالب آئیں, خواہشوں پہ غالب آئیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ پاک میز میں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, شامل ہو سکے. اور نیچے کیا لکھا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. کیا نہ پاتے؟ لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے. کیسا خدا؟ کیا لکھا ہے؟ سزا دے کر کیا کرتا ہے؟ تربیت, تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات نا جدو سختی ہوندی ہے نا, کی ہوندی ہے سختی, اسی کہنے آپ پادری بڑا سخت کی ہے. ٹھیک ہے, تو اے بھائی جی سزاواں بھی دیندا ہے. اے بچیاں نو کی کردا ہے؟ ایتھے ماردا بھی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا کرتا ہے؟ ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو ملامت کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, تنبیہ کرتا ہے, بڑی ملامتہ کرتا ہے. کی کردا ہے؟ بڑی ملامتہ کرتا ہے. پھر سزاواں بھی دیندا ہے. اے بالاں نو تے وڈیاں نو کی دیندا ہے؟ سزا دیندا ہے. لیکن جب آپ کو سزا ملتی ہے تو پھر آپ کی تربیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سزا دے کر خدا کیا کرتا ہے؟ ہم کو تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے. کس کے ساتھ؟ دنیا کے ساتھ. تو اس لیے یاد رہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ دنیا کے بن کریں اور دنیا میں رہ جائیں. وہ آسمانی تھا, وہ آپ کو بھی آسمانی بنانا چاہتا ہے. خدا آج کے کلام کی وسیلہ خدا آپ سب کو برکت دے.